میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر، طاقت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ آئے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے، بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دوری سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا، تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ پیار بھرا سلام اور سواگت، آپ سب کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں، اور خدا کے حضور شکر گزاری کرتا ہوں اس موقع کے لیے کہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ بھی خدا کے کلام کی باتیں۔ خدا آپ کو بڑی برکت بخشے، اپنے چہرے کا نور آپ پر جلوہ گر فرمائے، آپ کو تجربہ ہو اس کا، آپ کہہ سکو کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ خدا کی بات میرے دل میں اترتی چلی جا رہی ہے۔ خدا کی بات، میری بات نہیں، خدا کی بات۔ آدمی جتنا دور رہے اچھا ہے، تاکہ خدا کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے، یہی میری فریاد ہے۔ پیارے خداوند، سب سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو تو آج وہ برکت دے دے جس کی انہیں ضرورت ہے، اور مجھ پر رحم کر، آمین۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہنوں، ایمانداروں کا یہ تجربہ اور گواہی ہے، اور ہو سکتا آپ بھی کہیں آمین، یہ بات سچ ہے کہ جہاں اس راستے پر، نیک راست پر، اس روشنی میں چلنے والوں کی مخالفت بہت ہوتی ہے تو خداوند مددگار ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا مخالف ہے، جس کو ابلیس کہا گیا ہے، وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ ہم ہمت ہار جائیں۔ اور خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ خدمت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ایسا لکھا ہے کہ جب ہم پر رحم ہوا ہے، جب ہم پر ایسا رحم ہوا ہے کہ ہمیں یہ خدمت ملی ہے تو ہم ہمت نہیں ہارتے۔ خداوند کی خدمت کرنے والوں ہمت نہ ہارنا، لیکن ایک یہ بات گئی، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، دعا کرنے میں ہمت نہیں ہارتے۔ اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک مثال دے کر بتایا کہ دعا کرنے والوں، مجھ سے دعا کرنے والوں،
میں نے وعدہ کیا ہے میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں وہی کروں گا، کر دوں گا، بلکہ تمہیں حیران کر دوں گا۔ ایسا قادر جو ہمارے خیال سے اور مانگنے سے کہیں زیادہ کام کر سکتا ہے۔ کہتا تھا ہمت مت ہار، دعا کرنے میں ہمت مت ہارنا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس سے دعا مانگتے ہو، ہمت کبھی مت ہارنا۔ تو دعا میں ہمت ہارنے کے امکانات ہیں۔ ہم سوچنے لگتے ہیں کچھ دکھائی تو دے نہیں رہا، اتنے برس سے دعا کر رہی ہوں اور کب تک انتظار کر، یا دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی گھبرا کے یہ کہہ رہا تھا کہ کیا کریں، دعا کا فائدہ تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ سنتا تو ہے نہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، ہم نے تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اور ہم جانتے نہیں کہ یہ جو ہتھیار ہم کو بخشا گیا ہے دعا کا، اور یہ کہ ہم خدا یسوع مسیح کے پاس آ کے، فضل کے تخت کے پاس آ کر اس سے مانگیں، اس کے نام سے مانگے، یہ اتنا خطرناک ہتھیار ہے شیطان کے لیے، مخالفوں کے لیے ہتھیار ہے یہ۔ مشکلوں کا مقصد یہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے کہ ہم ہمت ہار جائیں، خدمت کر رہے ہیں تو دکھائی تو دے نہیں رہا، کچھ فائدہ تو ہو نہیں رہا، اتنی مخالفت، اتنی پریشانیاں، معلوم نہیں خدا کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ اور پھر دعا کرنے والے، یہ ہتھیار ہم کو دیا گیا، مانگو مانگو، میرا نام لے کر مانگو، تمہارے لیے فتح ہی فتح ہے۔ اس چیز کو ہمارے ہاتھ سے چھیننا مانگتا ہے شیطان، ہم دعا میں ہمت توڑ دیں۔ تو دیکھو کیا خداوند یسوع مسیح نے ایک کہانی سے، تمثیل سے سمجھایا تھا۔ یہ لوکا کی انجیل کا 18واں باب ہے، ذرا دیکھیے میرے ساتھ، لوکا کی انجیل اور اس کا 18واں باب ہے، میں پڑھتا ہوں۔ پھر اس نے یعنی خداوند یسوع مسیح نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہ ہمت نہیں آنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم کو معلوم نہیں خدا کیا کر رہا دعا کے جواب میں، دکھائی تو نہیں دے رہا، لیکن اس کا وہ وعدہ وفا ہے، اس کی وعدے میں پورا کرنے والا خداوند ہے۔ یا تمثیل کسی شہر میں قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا۔ واہ بھائی واہ، ایسے سے کوئی انصاف مانگ سکتا ہے؟ امید رکھتے ایسے قاضی تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں آج کل۔ پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو کوئی نہیں، آپ جسے چاہے خرید لیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں تو وہی کروں گا جو خدا کا فرمان ہے۔ آپ کو سلام اگر ایسے جج ہیں آپ۔ اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا، دعویٰ کر رکھا مجھ پر ایک نے۔ اس نے کچھ عرصے تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنی جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا ہوں نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو ابھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر میرا ناک میں دم کر دے۔ خداوند نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا، بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ جلد ان کا انصاف کرے گا، دعا کا جواب دے گا۔ یہ خدا کا فرمان ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ نہ سوچو، دعا کرتے رہو، تو بہت بڑا ہتھیار تم کو دیا میں نے۔ ارے میں نے تم سے کہا ہے، میں جو لا تبدیل ہوں، میں جو زندہ ہوں، میں جو تخت نشین ہوں، میں ہی تو ہوں جس کے آنے کی انتظار ہے، آنے والا ہوں میں، دنیا انتظار کری، یہ میرا وعدہ ہے، مانگو، میرا نام لے کر مانگو، ہمت مت ہارو۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ہمت ہار جاتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم خدا کی ساری باتوں کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکیں گے،
ہمیں دکھائی نہیں دیتا وہ کیا کر رہا ہے ہمارے لیے، یا جن کی وجہ سے ہم کو دکھ پہنچتا ہے، جو ہمارے لیے مصیبت پیدا کر رہے ہیں، کون جانے خدا اس کی زندگی میں کام کر رہا ہوں۔ ارے دشمن کو نہ دیکھو نفرت سے، شاید کہ محبت کر بیٹھے، کیا پتا خدا کی اس کی زندگی میں کیا کام کر رہا۔ تم دعا مانگتے رہو، بند مت کرو۔ کیسے مبارک وہ لوگ ہیں جو رات دن راتوں کو روزہ رکھتے ہیں، سوتے نہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے ان کو اتنے آنسو بخشے گئے ہیں۔ آپ کو آنسو بخشے گئے، خدا نے آپ کو آنسو دیے ہیں۔ سلام سلام سلام، آپ بہت مبارک ہیں پیاری بہن، پیارے بھائی، پیارے خدا کے خادم، آپ بہت مبارک ہیں۔ خدا کی نظر میں آپ بہت قیمتی ہیں، وہ آپ کے آنسوؤں کو گرنے نہیں دے گا۔ داؤد نے کہا تھا میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزے میں جمع کر لے۔ ہاں ایسے ہی تو کرتا وہ، صرف یہی ہے کہ دکھائی نہیں دیتا ہم کو، لیکن ہم دیکھے ہوئے پر نہیں ایمان رکھتے۔ مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ ہم کو معلوم نہیں، دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں ہے، کیا کر رہا، کس طریقے سے کسی دوسرے شخص کی زندگی میں کام کر رہا، کس طرح وہ ہمارے لیے کچھ کر رہا، ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ خدا کچھ نہیں کر رہا۔ آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، اس سے مجھے بڑی مدد ملتی ہے۔ یہ یسایہ نبی کی کتاب ہے، اس میں ہے یہ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 64واں باب ہے اور 4 آیت ہے۔ یسایہ 64:4، مجھے امید ہے صحیح ہے یہ، 62 63 64 4 آیت۔ یا غور سے سنو اس کو، کتنی پیاری بات ہے، تاکہ اس سے آپ کو آپ کی دعا کا ہتھیار جو ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہمت ہار جائیں، آپ کا ہتھیار اور بھی زیادہ تیز ہو جائے، دعا کا ہتھیار اور بھی تیز ہو جائے، اور بھی زیادہ یقین کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، ہاں آنسوؤں کے ساتھ بے شک، دن کو رات کو آپ دعا کرتے رہیں خدا کے حضور۔ جس چیز کے لیے وہ پھر وہ بتانا شروع کر دیتا نا کہ کس چیز کے لیے دعا کرنی، ورنہ ہم تو خدا سے کہتے ہیں یہ کر وہ کر، ایک وہ وقت آتا ہے خدا بتانا شروع کر دیتا اس کے لیے دعا کر، اس کے لیے دعا کر، اور آپ کی روح کو وہ لے کے جنہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی، کیا کہوں اس کے لیے، بہت ہی اونچی منزل ہے یہ دعا کی، کہ جب خدا آپ کو استعمال کرنے لگ جائے، روح القدس آپ کو استعمال کرنے لگے، اس کو دکھائی دیتا کہ کون گرنے والا ہے۔ کئی دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم تھا، بعد میں پتہ لگتا کہ اچھا اس لیے خدا نے مجھے رات کو 2:30 بجے اٹھایا تھا۔ آپ کا تجربہ ایسا ہے؟ ہمت مت ہارو، کیوں نہ ہارو؟ یہاں لکھا ہے کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک آیا، نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے۔ ارے وہ کچھ کر دکھائے گا آپ کی دعا کے جواب میں، دنیا دیکھتی رہ جائے گی، اور اس وقت یہ امید نہ رکھنا کہ دنیا آپ کی تلاش کرے۔ بات تو جب ہے آپ نظر نہ آئیں اور لوگ اسی کے پاس آ کے کہیں میری بھی سن، میری بھی فریاد ہے، یہ تیرا نام لے کے آئے یسو میں فریاد کر رہا ہوں، ارے تیرے نام پہ بھروسہ کر کے میں آ گئی ہوں، تب خدا آپ کو بہت اجر دے گا دعا کا۔ بہت مبارک ہے وہ لوگ، یہی نہیں کہ اپنے لیے اپنی مصیبتوں کی وجہ سے، ارے اس منزل پر بھی تو ہمیں آنا چاہیے جب روح القدس آپ کا استعمال کر سکے، آپ کی آواز کا استعمال کر سکے، آپ کے آنسوؤں کا استعمال کر سکے۔ روح کا جسم نہیں ہے، آپ اس کا جسم ہے، روح کا تجسم ہے، آپ مجسمہ ہے۔ جیسے کلام مجسم ہوا، اسی طریقے سے روح مجسم ہوتا ہے، جسم میں آتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو، مسیح کا روح تمہیں بسا ہوا، تم ایک مجسمہ ہو، تو تمہیں استعمال کرے گا وہ جس چیز کے لیے اس کو پتا ہے، جو اس کا علم ہے، اس کو دکھائی دیتا کون میری بیٹی اس وقت کرہا رہی ہے،
کون میرا بندہ ہے جسے بچ جانا چاہیے، اسے بچا لے گا؟ کون ہے کہ یہ آخری موقع ہے، اگر وہ میرا نام لے لے تو جہنم میں نہیں جائے گا؟ اس طرح روح القدس آپ کو استعمال کرے۔ اس دعا کے لیے لکھا ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ دو کام کرنے چاہیے، اس پہ اعتبار کرو، آزما کر دیکھو کہ خدا ان کیسا بھلا ہے، اس پہ اعتبار کرو اور اس کا انتظار کرو۔ یہ ہے بات۔ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو نہیں دیکھا، اور کون ہے جو زندہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کروں گا، کیونکہ میرے پاس اختیار ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ اور تو میری بیٹی، تو میرے بیٹے میرا پیار ہے، تو میرا پیار ہے، میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ تجھے پتا میں نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے، تجھے معلوم ہے میرے وعدے، ان وعدوں کو کبھی مت بھولو۔ کچھ وعدے ہیں جن کو میں یاد دلاتا ہوں، اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں تاکہ میں کمزور نہ ہو جاؤں۔ کمزور؟ میں اپاہج ہوں۔ اگر وہ میری مدد نہ کرے اور یہ کلام اس کی زندگی میں، میری زندگی میں یہ اس کا کلام مجھے تقویت اور طاقت نہ دے، تسلی نہ دے، تو میں تو کہیں کا بھی نہیں۔ خدا کے بندے ہو، خدا کے پیارو، اسے بھولو نہیں، اس کے وعدوں کو مت بھولو۔ میں آپ کو کچھ وعدے یاد دلاتا ہوں اس کے۔ خداوند یسوع مسیح نے بہت وعدے کیے ہیں ہم سے جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسی باتیں خدا کو ہی کہنی واجب ہے، کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے، مجسم جسم میں، وہ خود خدا کا کلام ہے۔ اس نے کبھی نہیں لوگوں کو کہا میں کون ہوں، لیکن اس نے کام ایسے کر دیے ہیں، وعدے ایسے کیے ہیں جو خدا کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا، کفر ہے کوئی اور کرے تو۔ دیکھو کیسی کیسی باتیں خدا یسوع مسیح، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب 14-15 پڑھ لینا آپ، اور سارا یوحنا پڑھیے آپ، دیکھیے کیسی کیسی باتیں اس نے کہی۔ اگر اس پر بھی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ ہے کون، تو پھر خدا رحم کرے پڑھنے والوں پر، رحم کر رہا ہے وہ۔ تو دیکھو کیا وعدہ ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، کبھی نہ بھولوں میں، کبھی نہ بھولیں آپ جو اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، مشکلوں میں سے گزر رہے ہیں، دعا پر دعا کر رہے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں اپنی جگہ سے۔ شیطان کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ کہتے یہاں سے نہیں میں نے ہٹنا، مجھے اس پر اعتبار ہے، اسے مجھ سے پیار ہے، میں کروں گا اس کا انتظار، میں اس کا انتظار کروں گی، مجھے معلوم ہے وہ کچھ کر رہا۔ تو دیکھو کچھ باتیں جو بھولنی نہیں چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے کلام کا یسایہ 49:15، اس میں ایسا لکھا، خدا کہتا ہے جیسے I will never forget you، میں تجھے کبھی بھولوں گا نہیں۔ اچھا ایسا نہ سوچنا کہ میں بھول گیا، نہیں، I will never forget you، پیارے خدا یسوع مسیح کا کہنا، پیارے خدا یسوع مسیح کا کہنا ہر ایک کو جو اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دیکھو کہاں ہے یہ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 49واں باب 40-49، یہ لکھا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو بھول جائے اور اپنی رحم کے فرزند پر رحم پیٹ، جس بچے کو پیٹ میں رکھا 9 مہینوں سے، بھول سکتی ماں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، ماں کی محبت زبردست محبت ہے، خدا کے بعد تو محبت ماں کی ہے دنیا میں۔ خدا یسوع کہتا ہے لیکن ہاں وہ شاید بھول جائے، اور میں تجھے نہیں بھولوں گا، دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی، یہ دکھتا تجھے میرا زخم ہاتھ کا، یہ دکھتی میری پسلی میں زخم ہے، یہاں ہے تو، یہاں میں نے تیری تصویر چھپا رکھی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، یہ جو میرے زخم ہے یہ تیرا نام ہے، یہی تو ہے جہاں تو رہتا ہے، جہاں تو رہتی ہے۔ بھولنا نہیں کبھی، اس بات کو مت بھولنا that he will never ever forget you۔ دوسری چیز جو خدا کے کلام میں ہم کو بتائی گئی ہے کہ he will never forsake you،
ترک نہیں کرے گا, چھوڑے گا نہیں. اب سمجھتے ہو میں نے یہ غلطی کر دی, یہ ایسا میں نے کیوں سوچ لیا ہے, میں نے ایسا کیوں کہہ دیا, یہ کہا حکم ٹوٹ گیا, آپ رو رہے ہیں, سوچ رہے شاید وہ چھوڑ دے گا. نہیں, بہت مثالیں. پطرس کو چھوڑ دیا تھا, داؤد کو چھوڑ دیا تھا اس نے, کسی کو چھوڑتا نہیں ہے, وہ کھینچتا رہتا ہے اس انتظار میں کہ ہم توبہ کر لیں. اس کے لیے بڑا پیارا حوالہ ہے عبرانیوں 13 باب اور 5ویں آیت. عبرانیوں کا خط اس کا 13واں باب ہے اور اس کی 3 آیت ہے. عبرانیوں 13:5 آیت ہے. یہ لکھا ہے, زر کی دوستی سے خالی رہو, جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو, کیونکہ خداوند نے خود فرمایا, کیا, میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ ہاتھ ہٹا لوں گا کہ بھیا جہاں جانا چلا جا, میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے زیادہ اور میں تجھے برداشت نہیں کر سکتا, اس سے زیادہ اور میں تیری مدد نہیں کر سکتا. اب جہاں جانا چاہتا چلا جا, چلی جا جہاں جانا چاہتی ہے. کبھی کہے گا خدا یسوع ایسے؟ نہیں, وہ نہیں کہے گا, وہ کبھی نہیں کہے گا, کبھی نہیں کہے گا. اسے بھولنا نہیں چاہیے. اگر میں یہ بات بھول جاتا تو آج یہاں آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا. چھوڑا نہیں اس نے مجھے, اب تک نہیں چھوڑا, چھوڑے گا بھی نہیں. مبارک ہے وہ جو اس کے پیار کا اعتبار کرے. تیسری بات جو ہم کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے, لکھا ہی ول نیور فیل یو. کبھی ہو سکتا کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے چلیں اور منزل تک نہ پہنچے, ناکام رہ جائیں, ہرگز نہیں, کبھی نہیں ہو سکتا. موسیٰ اتنا زبردست نبی ہوا ہے, اس کے چلے جانے کے بعد ایک جوان تھا, اس کی خدمت کرتا تھا, اس کو خدا نے کہا میں نے تجھے چن لیا. وہ گھبرا رہا. دیکھو خدا اس کو کیا کہتا. یشوع نبی کی کتاب اس کا 1 باب, اس میں لکھا ہے, تیری زندگی بھر کوئی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا, جیسے موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ رہوں گا. میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا نہ تجھے چھوڑوں. سو مضبوط ہو جا, حوصلہ رکھ. کتنی پیاری بات کہہ رہا. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, دن اور رات اسی کا دھیان ہوتا رہے تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کرے, کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. میں نے تجھے حکم نہیں دیا, تو مضبوط ہو جا, حوصلہ رکھ, خوف نہ کر, بے دل نہ ہو, کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. یہ بھولنا نہیں, گھبرانا نہیں. مشکلیں بہت ہیں, شیطان میں طاقت بہت ہے, لیکن طاقت تو خدا کی ہے. قادر مطلق تو وہ ہے. قدرت تو بہت لوگوں آدمیوں کے پاس بڑی قدرت ہے, لیکن وہ قادر مطلق تو نہیں ہے. وہ کہہ رہا تو مت ڈر, خدا تجھے ہر قدم پر مدد دے گا, ہر قدم پر تیرے ساتھ. یہ نہیں بھولنا چاہیے, یہ نہیں بھولنا چاہیے. جو بھول جائے بھٹک جائے گا, لیکن جو یاد رکھے بھرپور رہے گا. خداوند کے بندو جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں, اور وہ بھائی بہن جو اسے جانتے نہیں ہیں, سنتے ہیں اس کے بارے میں, جانتے نہیں ہیں, اور بہت سی باتیں ایسی سن لی ہیں جن کا انجیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن لکھا آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. آزما کر دیکھو, اس پہ اعتبار کر کے دیکھو, تو پتہ لگے گا اس کا پیار کتنا عجیب ہے. پھر پتہ لگے گا اس کا اختیار کتنا زبردست ہے. وہی ہے جو کہ وعدہ کر رہا ہے کہ I will never forget you, I will never forsake you, never fail you. کبھی ناکام نہیں ہوگا تو. دیکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے. خداوند یسوع زندہ ہے, تخت نشین ہے, لوگ اس کے منتظر ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے, کیونکہ اور انسان کے پاس کوئی اور امید ہے ہی نہیں. اس کو امید گاہ کہا گیا ہے خدا کے کلام میں. وہ ہماری امید گاہ ہے, وہ ہماری پناہ گاہ ہے.
وہ کہہ رہا ہے. اس کے بارے میں خدا کا بندہ داؤد کہتا آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے. جو اس بھلائی کو نہیں جانتا، اس پر یقین نہیں کرتا، وہ تو بھٹک رہا ہے، مگر خداوند کی خوشی اس میں نہیں ہے. وہ کہتا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، آ میرے پاس، یہ سب کچھ تیرا ہے، تیرے لیے، تمام دنیا کے ہر انسان کے لیے یہ دعوت ہے. مانگو. خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا کبھی بھی دعا مانگنے میں ہمت مت ہارنا، مانگتے رہو. تم کو معلوم نہیں کہ وہ تمہاری دعا کے جواب میں تمہارے مخالف کے لیے کیا کر رہا. ہمارا مخالف شریر شیطان ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، لیکن یہ جو ہتھیار ہم کو بخش دیا ہے دعا کا، وہ اور تیز ہو جاتا ہے جب ہم ان باتوں کو یاد رکھتے، خدا کے وعدوں کو یاد رکھتے. میرا نام لے کر مانگو، یہ خداوند کا وعدہ ہے. خداوند کا وعدہ ہے آپ کے لیے، میرے لیے. ہم نے دیکھ لیا یسایہ میں، عبرانی میں، یشوع میں دیکھا، اور عبرانیوں میں لکھا جو اس پر اعتبار کرتے ہیں وہ مبارک ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں یہی کہوں گا، خداوند یسوع مسیح کا کلام آپ نے سنا، بائبل لے لیں کہیں سے، اگر آپ کے پاس ہے تو پڑھنا شروع کرو میرے پیارے بھائی. اگر آپ نے فیصلہ کیا اس کے پیچھے چلنے کا، کلام پڑھو تو دیکھو اس کے وعدے جو ہیں اس پر اعتبار کرو، اسے پیار کرو، اس کا انتظار کرو، دعا میں ہمت مت ہارنا. خداوند آپ کے ساتھ رہے، خداوند مجھ پر بھی رحم کرے.